رب العالمین عاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ اہل بیتہ طیب الطاہرین وعلی آل النبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد۔ میرے وطن کے واسیوں، میرے وطن کے نواسیوں، مادر ہندوستان کے سپوتوں اور اس دیش کے رہنے والے سبھی مذاہب، دھرم اور سبھی قوم و ملت کے سب سے پہلے انہیں یوم آزادی سوتنترتا دیوس 15 اگست کی تہ دل سے مبارکباد۔ جس کے مذاہب کے اندر جو بھی جس طریقے سے بھی سلام ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جائے، اور میری قوم و ملت کے نوجوان مسلمین اور میری قوم و ملت کے بزرگوں اور تمام امت مسلمہ کے جیالوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مادر وطن ہندوستان اور ہمارا عزیز وطن ہندوستان، جس سے ہماری شان و عظمت، جس کی شان و عظمت، جس کی محافظت میں ہماری جان قربان ہے، کہ ہمیں اپنے وطن سے بے پناہ محبت، اس مادر وطن ہندوستان سے بے پناہ محبت ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے، اس کی دھرتی پہ ہم پیدا ہوئے، یہ دھرتی ہماری ماں، یہ مادر وطن ہے جس کی کوکھ میں پلے بڑے۔ یہ وہ وطن ہے جس کے لیے آقا دو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر محبت سے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ مادر وطن ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل تدفین ہے۔ یہ وہ مادر وطن ہے جس میں سلطان الاولیاء خواجہ خواجگاہ معین الدین سلطان ہندوستان موجود ہے، تدفین ہے۔ یہ وہ ہندوستان ہے کہ جس کے اوپر صاحب رسول صاحب رتن بٹن ٹیوی، جنہوں نے شق القمر کا معجزہ دیکھ کر دست رسول پر داخل اسلام ہونے کا شرف پایا۔ یہ وہ ہندوستان ہے جس پہ آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ تدفین ہے۔ یہ ہمارا وہ مادر وطن ہے۔ یہ وہ وطن ہے کہ جس وطن کی خاطر ہمارے آب و اجداد نے اپنا خون دے کر اس کی محافظت فرمائی اور گوروں سے، انگریزوں سے، غداروں سے اس دیش کو بچایا۔ یہ دھرتی جو ہمارے لیے محبت سے بڑھ کر ہے، اپنی جان سے بڑھ کر ہے، کہ ہم ہندوستان کے لیے اپنی جان، اپنا سر، اپنا مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ آج 15 اگست، اسی دن اس دیش کو آزادی ملی، اور اس مادر وطن ہندوستان کی اس آزادی کی خوشی میں آج ہم نے جشن آزادی، یوم آزادی رکھا اور پیغام دیا ان لوگوں کو جو ہماری قوم و ملت کو انگوش نمائی کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں، جو مومنین مسلمان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے۔ ارے ہم غدار نہیں بلکہ اپنے وطن کے وفادار ہیں۔ ہم نے جعفریہ مسجد پہ ترنگا کو لہرا کے یہ بتایا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر مسجد اللہ العالمین کی عبادت کے لیے ہے تو اس وطن سے محبت کرنے کے لیے اس پہ ہرا ترنگا جھنڈا بھی لہرایا جائے، جو 3 رنگوں کا اسلامی پیغام دے رہا ہے۔ خانقاہ عالیہ پر نتنیہ پہ ترنگے کو لہرا کر دنیا کو اور ان غداروں کو، ان مخالفین کو جو ہماری قوم کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور انگوش نمائی کرتے ہیں، بتانا چاہا کہ یہ مادر وطن ہندوستان ہمارا ہے، ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہے، ہم اس سے عشق کرتے ہیں اور اس وطن کی خاطر جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ یہ خاک خاک نہیں، ہندوستان کی مٹی مٹی نہیں، بلکہ ہمارے لیے سر پہ لگانے کے لیے ایک نعمت ہے کہ ہم اپنی کوکھ
مادر خصوص یعنی اپنی ماں کی کوکھ سے جب اس دھرتی پہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ مادر ہندوستان پر اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں اور اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کر اپنے مادر ہندوستان اپنی ماں ہندوستان کی دھرتی سے یہ وعدہ کیا ہے، اے ماں کھیلیں گے بھی تجھ پر، اے ماں چلیں گے بھی تجھ پر، اے ماں کھیتی بھی تجھی پہ کرنا ہے، تیری کوکھ کا پانی پینا ہے، تیری کوکھ کا دانہ کھانا ہے، تجھ سے وفا کرنا ہے، تجھ سے جدا نہیں ہونا بلکہ تیرے اندر سو کر تیرا پیمند بن جانا ہے۔ مسلمان یہ وفا ہے، مسلمان کی وفا ہے اس مادر وطن ہندوستان سے کہ اس کا سینہ چیر کر اسی ماں کی کوکھ میں سو جاتا ہے کہ تجھ سے محبت ہے کہ تجھ پر چل بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، پل بھی رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں اور تیری ہی کوکھ میں آ کر سو بھی رہے ہیں۔ القصہ مختصر، ہمارے آب و اجداد نے اس سرزمین کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ افسوس افسوس، جاتی دھرم میں بانٹ کر انسانیت کو اسلام سب سے پہلے انسانیت سکھاتا ہے، وفا سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، اور جوڑنا سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، وطن سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان عالی شان ہے کہ جس وطن میں رہو اس وطن سے محبت کرو۔ اسلام محبت کا دھرم ہے، اہنسا کا دھرم ہے، وہ اہنسا سکھاتا ہے، ہنسا نہیں سکھاتا۔ وہ کسی کو زبردستی اپنے مذاہب کے کسی بڑے بزرگ یا کسی آنے والے کے نام کی خاطر جان نہیں لیتا، جان نہیں اس کی کھینچتا، نہ اسے مارتا ہے، بھیڑ در بھیڑ اسے مارتا نہیں کسی ایک جانور کو ٹارگٹ بنا کر، بلکہ اسلام محبت سکھاتا ہے، صبر سکھاتا ہے، تحمل سکھاتا ہے، وطن سے محبت سکھاتا ہے، انسانیت سے محبت سکھاتا ہے، انسانیت بتاتا ہے اسلام۔ تو اس اسلام کے پیغام کہ دین ہمارا اسلام ہے اور وطن ہمارا ہندوستان ہے، ہم اس ہندوستان کے لیے اپنی جان دے دیں گے لیکن ہندوستان پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے آب و اجداد جناب محترم حضور سوتنترتا سینانی جنہوں نے سرزمین ہاڑوتی کوٹا چھیتر کے لیے اپنی گردن کو کٹا دیا، برٹن کے ارادوں کو برباد کر دیا، برٹن کے ارادوں کو تباہ کر ڈالا، انگریزوں کی چالوں کو تباہ کر دیا، اپنا سر کٹا کے اس کوٹا کی سرزمین کو، اس ہندوستان کو بچا لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ولی کامل ذات ببرکات لالا میراب خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے، جنہوں نے انگریزوں سے اکیلے لوہا لیا، لڑ کر ان سے یہ بتایا کہ اس دھرتی کا سپتر، اس وطن کا بیٹا، اس ہندوستان کا لال اپنی گردن کٹا کر 8 دن کٹی گردن سے لڑ تو سکتا ہے لیکن ترنگے کو جھکتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اس دھرتی کے اوپر غیروں کو دیکھ نہیں سکتا اور ہندوستان کی شان کو گھٹتے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ذات ببرکات لالا میراب خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے، سوتنترتا سینانی کی ذات ببرکات ہے، جو میرے آب و اجداد میرے پوروج ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اسلام کا ایک صوفی سنت ہندوستان کی خاطر سرزمین مکن پور سے بگل ہو جاتا ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑتا ہے، انگریزوں کے خلاف کہ ہم اپنے وطن کو آزاد کرائیں گے، ناپاک انگریزوں سے اس دیش کو پاک کریں گے، ہم اپنی سادھو سنتی کو ان کے نام وطن ہندوستان کے نام قربان کر دیں گے، سر کٹا لیں گے، تن کے ٹکڑے بکھرا دیں گے، لیکن ہندوستان کی شان کو جانے نہیں دیں گے۔ وہ ذات ببرکات ولی کامل نائب مدار العالمین حضرت بابا مجنون شاہ ملنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ وہ ملنگ ہے جو ہمارے اسلام کے اندر سنیاسی بن کے رہتے ہیں، جن کی جٹائیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مکن پور کی سرزمین پر اتر پردیش ضلع کانپور میں آزادی کا بگل بجایا اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملا کر جنگ آزادی کے لیے اکسایا اور خود اپنی جان قربان کر کے شہید ہو کے اپنے مادر وطن کے لیے اس ہندوستان کی شان کو بچایا۔ تو کوئی اور نہیں، حضرت بابا مجنون شاہ ملنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ وہ بھی مسلمان تھا، عبدالحمید، بریگیڈیئر عبدالحمید، حوالدار عبدالحمید، کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی ہوئی تو ہمارے دشمن پاکستان کے لیے ہمارے عبدالحمید، بریگیڈیئر عبدالحمید نے اپنی جان قربان کر دی۔
جب ہندوستان نے 97 ٹینکوں کو تباہ کیا تو ان میں 7 ٹینکوں کو اپنے جسم پہ بارود باندھ کر بم باندھ کر اڑانے والا کوئی اور نہیں، مسلمان بریگیڈیئر عبدالحمید تھا، جسے پرمویر چکر ملا، ویر گتی کو پراپت ہوا۔ ہندوستان کی خاطر اس نے اپنی شہادت دی، شہادت کی، اور شہادت کا نذرانہ اپنی ماں مادر وطن کو پیش کیا۔ وہ عبدالحمید بریگیڈیئر تھا۔ یہ اگر آتنکوادی ہوتا جو تم کہتے ہو غدار ہوتا تو اپنے جسم سے بم باندھ کر، اپنے جسم سے بارود باندھ کر 7 ٹینک پاکستان کی تباہ برباد نہ کرتا۔ 97 ٹینک ہندوستان نے اگر پاکستان کی روائی کے اندر تباہ کیے تو اس میں عبدالحمید بریگیڈیئر پرمویر چکر پانے والا، ویر گتی کو پراپت ہونے والا، شہید ہونے والا مسلمان ہی تھا۔ ترنگے کو جس نے رنگ دیا، ترنگے کو جس نے ڈیزائن دیا، وہ لیڈی بھی مسلمان ہے۔ ہندوستان میں آزادی کا جس نے بگل بجایا وہ ٹیپو سلطان بھی مسلمان ہے۔ لال قلعہ جس نے بنایا وہ بھی مسلمان ہے۔ وندے ماترم جو لایا وہ بھی مسلمان ہے۔ جے ہند کا نعرہ جس نے دیا وہ بھی مسلمان ہے۔ اور ہم اپنے وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں، پیدا بھی اس دھرتی پہ ہوتے ہیں، سو بھی اسی کوکھ میں جاتے ہیں۔ 1965 کے اندر ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی، اس میں اگر اپنی جان کی قربانی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ عبدالحمید بریگیڈیئر تھا جس نے ان ٹینکوں کو اڑا دیا اور خود بھی اڑ گئے اور اس مادر وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ وہ مسلمان ہی تھے غداروں۔ بے شک ہمارے انسانی بھائی، ہمارے مادر وطن کے سپتر شہید بھگت سنگھ یا اور جتنے بھی شہید ہوئے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کے قائل ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جب ایک قوم کو ٹارگٹ بنا کر اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے تو بتانے کا کہ بہادر شاہ ظفر کو مارا گیا، وہ بھی اسی وطن کی خاطر انہوں نے انگریزوں سے ہاتھ نہیں ملایا، اپنی جان دے دی۔ لیکن آپ کے کو بات بادشاہوں کو دور کی تھی تو ختم کرو، ہم کارگل کی بات کرتے ہیں۔ عبدالحمید انصاری بہار کا رہنے والا، کٹیہار کا رہنے والا عبدالوحید انصاری، اٹھاؤ، کھوجو، نکالو اندر سے، کیا یہ کارگل میں شہید نہیں ہوئے؟ کتنے مسلمان کارگل میں شہید ہوئے اپنے مادر وطن کے لیے، اور آج بھی ہم اپنا جان دینے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے اس وطن کے لیے تیار ہیں۔ جلیانوالہ باغ میں میری قوم کے پٹھان، وہ میری قوم کے پٹھان جنہوں نے یہ کہا انگریزوں سے کہ تمہیں جتنا کرنا ہے کرو، پٹھان قوم کا مسلمان اپنے آپ کو پٹھان کے نہ چھوڑ دے گا، کسی پٹھان کے ایک کے پیٹھ پر گولی دکھا دو تو پٹھانوں کی جوامردی اس وطن کے لیے کہ پٹھانوں نے اپنا خون بہایا، انہی پٹھانوں میں میرے لالا، میرے آپ خاں، میرے آب و اجداد، میرے دادا محترم بھی ہے۔ وہی پٹھان جلیانوالہ باغ کے اندر جب 76 پٹھانوں کو دیکھا گیا تو کسی کے پیٹھ پر گولی نہیں ملی بلکہ سب کے سینے پہ گولی ملی۔ مولانا نصیر الدین کو توپ سے لگا کر اٹھا کے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ بھی مسلمان تھے۔ اس دیش کو اگر کوئی مسائلیں دے رہا ہے تو اے پی جے عبد الکلام، یہ بھی مسلمان تھا۔ یہ مادر وطن ہے ہمارا، یہ ہندوستان ہے ہمارا، کہ میرے دادا نے خون دے کر، میرا آپ خاں نے خون دے کر، سر کٹا کر، اس دھرتی کو خون دے کر انگریزوں سے اس کی حفاظت کی، محافظت کی۔ تو ہم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہم ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس دیش میں جتنے مذاہب ہیں سب سے ہمیں پیار ہے، جتنے دھرم ہے سب سے محبت ہے، جتنے انسان ہے سب سے محبت ہے، کیونکہ میرا مذہب انسانیت سکھاتا ہے، میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت کا پیغام دیتے ہیں، میرا قرآن انسانیت کا پیغام دیتا ہے، سب انسان اس کے بندے ہیں، وہ رب سب کا رب ہے، تو رب یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان سے محبت کرے، اپنے وطن سے محبت کرو۔ تو ہمیں اپنے وطن ہندوستان سے بے پناہ محبت ہے، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ہندوستان پہ آنچ آنے نہیں دے سکتے۔ یہ مادر وطن ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے، نہ کوئی ہمیں اس سے نکال سکتا ہے، نہ ہم نکلیں گے۔ یہ وطن ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، اور ہر انسان کسی بھی مذاہب
کا ہو, کسی دھرم کا ہو, وہ ہمارا بھائی تھا, بھائی ہے, بھائی رہے گا. ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے, کیونکہ ہمارے دادا محترم لالا میراب خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات نے ہمیں یہ پیغام حق دیا ہے کہ بیٹا سر کٹا کر 6 دن لڑ لینا, لیکن اپنی ماں مادر ہندوستان پہ آنچ نہ آنے دینا. سر کٹا کے امید گنج میں چھوڑ دینا, نیا پورا تک سر کٹا کے لڑتے چلے جانا, لیکن اپنے وطن مادر وطن ہندوستان پہ آنچ نہ آنے دینا. گھر تو لٹا دینا, اپنی دولت تو لٹا دینا, اپنا سر تو کٹا دینا, لیکن ہندوستان پر آنچ نہ آنے دینا. یہ سبق ہمارے پوروج ہمیں دے کے گئے, یہ ہمارے بڑے ہمیں بتا کے گئے. بریگیڈیئر عبدالحمید نے یہ بتا دیا کہ جسم سے بارود باندھ لینا, 7 ٹینک دشمن دیش پاکستان کی اڑا دینا, اور اپنے مادری وطن ہندوستان کو بچا لینا. کارگل کے جھنڈے کو پکڑ کر رئیس احمد دیار کٹیار کا رہنے والا گولیوں سے چھلنی ہو جاتا ہے, یہ بھی مسلمان تھا, وہ بھی یہ پیغام دے گیا کہ میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہوں, مجھے ترنگے سے پیار ہے, ہندوستان سے پیار ہے. یہ گولیوں کی چپوچھار مجھ پہ ہو رہی ہے, ہونے دو, میری جان جا رہی ہے, جانے دو, لیکن ترنگا سر بلند رہے, ہندوستان کی شان باقی رہے, آن باقی رہے. اے میرے وطن کے بعد نواسیوں, اے میرے وطن کے واسیوں, اے میرے ہندوستان کے رہنے والے ہر مذاہب کے میرے بھائیوں, میرے انسانی رشتے سے بھائیوں, میرے ہندوستانی رشتے سے بھائیوں کی یہ ماں, یہ وطن, یہ ہندوستان ہمارا ہے, اسے سلام ہے, اسے سلام ہے, اسے سلام ہے. یہی ہماری آن ہے, یہی ہماری شان ہے, اس پہ قربان ہماری جان ہے, کیونکہ یہ ہندوستان ہے, کیونکہ یہ ہندوستان ہے, کیونکہ یہ ہندوستان ہے. ہم اپنے وطن سے اتنی محبت کر سکتے ہیں, جان تو دے سکتے ہیں, اپنے وطن کی شان نہیں دے سکتے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا. ہمارا مذہب تو ایسا ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم, ہندوستان ہمارا, ہندی ہے ہم, ہندوستان ہمارا. اور ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جبرن کہا جاتا ہے کہ وندے ماترم کہو, تو مسلمان وندے ماترم کہتا نہیں, کر کے دکھاتا ہے. وندے ماترم کو اپنے سانچے میں ڈال کے دکھاتا ہے, کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم کر کے دکھاتے ہیں. پیدا اس پہ ہوتے ہیں, کھاتے اس کا, پیتے اس سے وفا ایسی کرتے ہیں کہ اسی کی کوکھ میں سو جاتے ہیں, اور اسی کی کوکھ میں سو کا یہ پیغام دیتے ہیں, اے مادر وطن, اے میری ماں, اے دھرتی, اے ہندوستان, ہم تیرے تھے اور تجھی میں ہیں, ہم تیرے تھے تجھی میں ہیں, ہم تیرے تھے تجھی میں ہیں. شان گھٹنے ترنگے کی نہ دیں گے, شان گھٹنے ترنگے کی نہ دیں گے, ہندوستان پہ کسی دشمن کو نظر کرنے نہ دیں گے. گھر بچے قربان کر دیں گے, خود کا سر بھی بھیٹ چڑھا دیں گے. اے میرے مادر وطن ہندوستان, تجھ پر کسی دشمن کی نظر پڑنے نہ دیں گے, تجھ پر کسی دشمن کی نظر پڑنے نہ دیں گے.